السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل صبح سورج گرہن لگے گا، تو اس بارے میں بات تھوڑی سی میں کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے، ایک عام انسان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سورج گرہن اور جب لگے تو مطلب اس کی شعاعیں اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے، تو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، بچوں کو خاص طور پہ اور بڑوں کو بھی نہیں، تو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سورج گرہن جو ہے، جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھاتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ سورج کو اور چاند کو اس طرح اس کی روشنی ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، مطلب۔ اور یہ جو ہم انسان ہیں، ایک بات میں بڑے دکھ کے ساتھ میں کہنے جا رہی ہوں کہ ہم انسان ہر بات کو مذاق میں لے جاتے ہیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو رد عمل ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کہ یہ مطلب کیا کر رہا ہے، یہ ایسے ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ جب طوفان آیا تو سارے لوگ اس میں ڈوب گئے، اس طوفان میں غرق ہو گئے، جو پانی کا طوفان تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی اور وہ پہاڑ پہ چلے گئے۔ تو اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ معاف کرے، ایسی باتوں کو مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل یہ تھا کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تھا تو وہ مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے تھے، دعائیں استغفار وغیرہ کرتے تھے۔ اور نماز کا طریقہ یہ تھا کہ جب سورج گرہن ہو اس کی نماز کا نام ہے نماز کسوف، اور جب چاند گرہن ہو اس کی نماز کا نام ہے نماز خسوف۔ دونوں کا پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ جب سورج گرہن ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا، اور ان کے بیٹے کے ابھی انتقال ہو گیا تھا اسی وقت، تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ سورج گرہن ان کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہے، ان کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھتے تھے، اور وہ نماز اس طرح ہوتی تھی کہ 2 رکوع ہوتے تھے، اس میں مطلب 2 رکعتیں ہوتی تھی، ایک رکعت میں 2 رکوع ہوتے تھے۔ جیسے ہم ایک رکعت میں 1 رکوع کرتے ہیں، اس ایک رکعت میں 2 رکوع کیے جاتے ہیں، اور اس میں قرات بھی لمبی ہوتی ہے، رکوع بھی لمبے ہوتے ہیں، اور سجدے بھی لمبے ہوتے ہیں، اور سجدے کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں جلسہ کی حالت میں تو وہ بھی ذرا زیادہ بیٹھتے ہیں، لمبی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ اس میں اللہم اغفر لی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری رکعت بھی لمبی رکعت پڑھنی ہے، لمبی، اس میں جو ہم نے قیام کرنا ہے، اس میں کوئی صورتیں پڑھنی ہے، جو صورتیں ہمیں یاد ہوں وہ ذرا زیادہ لمبی پڑھنی ہے۔ اور یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو پہلی رکعت پڑھی ہے اس سے کچھ چھوٹی ہو لیکن لمبی ہوگی، اور رکوع بھی لمبے کرنے ہیں ہم نے، اس میں استغفار وغیرہ پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح یہ نماز کسوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکے تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن جو پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں ضرور معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے، کیونکہ یہ جو یوٹیوب ہے یہ ہماری اب فیملی کی طرح ہو چکے ہیں،
تو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے۔ ویسے تو بہت سے علماء کرام کے مل جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے، تو ہم آپس میں بات کر لیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، اور جیسے اور بھی کبھی ٹڈی دل آ جاتی ہے، کبھی اس طرح کی بہت ساری آفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور کچھ نہیں، بس ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم اس چیز کو مذاق میں لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بہت غلط ہے، بہت ہی غلط ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ اگر قیامت کے دن ہم لوگ یہ بات سمجھے کہ ہم غلط تھے، یہ تو ہم نے یہ مذاق اڑانا تو بہت غلط بات تھی، تو اس دن صفائی افسوس کے کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس افسوس سے بچنے کے لیے